ذہن اور دل بندے کا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی نعت اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ایمان سے کہنا چاہتا ہوں پورا قرآن حضور کی نعت ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیسی بات ہے؟ نعت کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ جب حضور کی تعریف اللہ کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، کبھی تو کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کبھی قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، کبھی قرآن کہتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء، کبھی قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کبھی تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اگر اس کی تفسیر پر نظر کی جائے تو یہ ساری حضور کی عظمتیں ہیں، حضور کی تعریف ہے، حضور کی مدح سرائی ہے، حضور کی شان رفعت اللہ جو بیان کرتا ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، عبادات کی لذت حضور کے پیار سے ہی ملا کرتی ہے۔ قرب خدا کے جلوے اور اللہ کی انوار اس مومن کو ملتی ہیں جن کے لبوں کا تالا حضور کی محبتوں سے کھلتا ہے۔ اور جو اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں ہے اور ماں کے ایصال ثواب پر ایک صحابیہ کی بات آپ کے ذہنوں میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، محبت کا یہ عالم تھا، صحابہ کرام ہو یا حضور علیہ السلام کی ازواج ہو، حضور سے جس قدر محبت کرتی اس کی مثال اس میں آپ اس روایت کے اندر موجود ہے۔ بیٹا گھر کی طرف بڑھا، بات لمبی ہے، میں شارٹ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر کی طرف بڑھا، جو ہی گھر کے صحن میں داخل ہوا تو اس نے مشکیزے کی طرف رخ کیا جس پہ پانی موجود تھا۔ جو ہی قریب جاتا ہے اس کی ماں کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے، اور ماں کے ذہن میں کہ یہ مشکیزے سے منہ لگا کر یہ پانی پیے گا، شدت گرمی کے باعث بجائے گلاس کے، بجائے کسی ڈول کے، بجائے کسی پیالے کے وہ منہ لگا کے پانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ساتھیوں، مسلمانوں، نبی کے غلاموں، جو ہی تیزی سے مشکیزے کے منہ کی طرف بڑھتا ہے اس کی ماں نے اسے روک دیا کہ بیٹا مشکیزے سے منہ نہیں لگانا۔ ماں کے کہنے پہ رک جاتا ہے اور ماں دوڑ کے اندر سے چھری لاتی ہے اور لا کر مشکیزے کا منہ کاٹ دیتی ہے۔ ماں کی طرف مخاطب بیٹا ہوتا ہے، کہتا ماں یہ کیا کیا؟ مشکیزہ، اور مشکیزہ پورا خراب ہو گیا، اس کا منہ آپ نے پھاڑ دیا ہے، کاٹ دیا ہے۔ اس بات کو دل سے سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ تو ماں لبوں سے ایک لفظ نکالتی ہے جو تاریخ کے سینے پر رقم ہے، اور راوی لکھتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کے کہتی بیٹا تمہیں پتہ نہیں میں نے کاٹا کیوں؟ میں نہیں، میں ایک دن میں نے دیکھا تھا اس مشکیزے کے ساتھ نبی کا منہ لگا تھا، میرے آقا کے لب لگے تھے۔ چھوڑ دیں باتوں کو، ایمان کی باتیں تلاش کرو۔ جب حضور کی محبتیں مل جائیں گی تو سب کچھ مل جائے گا۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس کائنات میں اگر رب راضی ہوتا ہے تو حضور کی محبتوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ خطائیں جتنی ہوں، لغزشیں جتنی ہوں، وہ کفر سے پیچھے ہٹتے ہوئے اگر خطاؤں سے بھرا ہے، گناہوں کی گھٹی اس کے سر پہ ہے، تو میں ایمان سے کہنا چاہتا ہوں ایک وسیلہ اور حضور کی محبت رکھتے ہوئے رب سے مانگے، رب حضور کی نسبت سے معاف کر دیتا ہے۔ معافی کا معیار میرا نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی اور کا، معیار محبت کا ہے۔ اگر یہ کہیں تو بنی اسرائیل کی وہ گندی عورت جو امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی بخاری میں رقم کیا ہے، جو بنی اسرائیل کی عورت جو زانیہ تھی، بری تھی، نوجوانوں کے شباب کو برباد کرنے والی عورت، مگر کتے کو پانی پلایا تو خدا کو اس پہ بھی ترس آ گیا، اللہ کی رحمت اس کے بھی قریب آ گئی۔ اب سوچا جائے تو گناہ بڑا ہے، مگر باوجود اس کے اللہ بتانا چاہتا ہے
کہ جب معاف کروں تو کائنات کا کوئی فرد اپنے ذہن میں خیال نہ کرے کہ کیسے معافی، کیوں معافی، کیسے معافی. نہیں، یہ تو اس کا اور اس مالک کے درمیان ایک پردہ ہے. رحمت خدا بہانہ میں جو جت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی. ساتھیوں، محبت مصطفیٰ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کی جان اور جان کی بھی جان. حضور کے صحابہ کرام کا طریقہ اور وتیرہ دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم جسم کے لو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور کی محبتوں کا رنگ کیا تھا. آج میں ہم یہی سمجھے کہ فرضوں کی ادائیگی پر خدا راضی ہو جاتا ہے. میں کلمہ بھر کے کہنا چاہتا ہوں یہ شک مگر پک حضور کے پیار میں ہے تو اس کا قیام سے لے کر سجدے تک، اس کی تہجد سے لے کر نماز فجر تک، اور فجر سے لے کر نماز ظہر تک، اور عصر مغرب و عشاء، اشراق ہو یا وبین ہو یا چاشت ہو، اگر وہ اپنی جبین نیاز کو اپنی مالک کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو وہ اس ایمان اور اخلاص سے یہ کہے کہ یہ میرا طریقہ نہیں، مصطفیٰ کا طریقہ ہے. سارے یک زبان اللہ کا نام لے بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن ذکر مصطفیٰ. ساتھی عرض کرنا چاہتا ہوں ایمان کی راہوں پہ آنے والا شخص، اس کو پہلا لفظ اللہ نے کیا متوزر کے نبی کی دینا تعظیم ہے. آج ماں کے سال ثواب میں آئے ہیں تو میں ایمان سے کہنا چاہتا ہوں ماں تو حضور کی حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جو محبت میں، پیار میں، اہل ایمان کے عشق میں ان کے لیے خراج عقیدت. اور پھر ماں حلیمہ بھی تھی جس کو ردائی ماں کہا جاتا ہے، جس نے دودھ پلایا. خدا کی قسم اسلام نے، قرآن نے، حضور کی شریعت نے جو والدین کو عزت بخشی ہے، آج پوری دنیا میں چکر لگا کے دیکھیں وہ کسی ماں اور باپ کو کوئی غیر مذہب نہیں عزت دیتا جتنا مصطفیٰ کا اسلام عزت دیتا ہے. یہ بات سچی. یہ ماں تھی جو منڈیوں میں بیچی جاتی تھی. یہ وہ ماں تھی جب اسے حیض و نفاس آتا تو اس کے برتنوں کو علیحدہ کر دیا جاتا تھا. یہ تاریخ کے سینے پر رقم بات کی مولویوں کی باتیں نہیں ہیں. جہالت کے اس دور کے اندر جب عورت کو ناپاکی کا حالت ہوتا تو اس کے برتنوں کو علیحدہ کر دیا جاتا، اس کے کپڑے علیحدہ ہو جاتے، اس کا مکان علیحدہ ہوتا. مگر صبح قیامت تک در یتیم بھی قربان جاؤں، آسمانوں کی راہی کی عظمت کا قربان جاؤں، جس نے ماں باپ کی عزت دے کر کائنات والوں کو بتایا کہ دنیا کا کوئی مذہب عزت نہیں دے سکتا جتنا مصطفیٰ کا اسلام عزت دیتا. آج اس کے سال ثواب میں آئے ہیں تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اخلاص سے بیٹھیے. یہ ہم نے کسی شخص کو دکھانا نہیں کہ یہ راضی ہو جائے، نہیں، اللہ راضی ہو جائے، اس کی رضا شامل ہو. اب میں ملتمس ہوں زینت القرہ، شمس القرہ قاری منیر احمد نعیمی صاحب بڑی خوبصورت آواز رکھتے ہیں. قرآن تو پڑھا جاتا ہے اور اخلاص سے پڑھا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور یہ قرآن خود کہتا ہے. میرے وقت تک کو جی تھوڑا سا مجھے ٹائم دے ساتھیوں، باتیں چھوڑ کر میری بات کی طرف دھیان دیں. قرآن تو کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر پہاڑوں پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. آج غلامان رسول کے سینے پر رقم جو قرآن ہے، اگر یہ کہے تو میں ایک بات حضرت عاصم کی سناتا ہوں جو امام کعبہ تھے. امام کعبہ تھے جن کا نام محمد عاصم ہے. امام عاصم اللہ رحمۃ اللہ تعالی بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، بہت خوبصورت. ایک شخص آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے منہ سے خوشبو بڑی آتی ہے. ابھی یہ بات اس کی ختم نہیں تو امام عاصم کی آنکھوں سے آنسو بیٹھ اور رونے پہ امام عاصم فرماتے کہ تو نے دل کی بات پوچھی ہے، سن. ایک رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، بس قرآن کی لذتوں میں جب گم ہوا تو پڑھتا رہا. آخر پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی. جب میں سویا ہوں تو بدر منیر آتے ہیں. محبوب کل خاتم المرسل صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب ہوتا. میرے محبوب فرماتے عاصم مجھے قرآن کو سنائیے. میں نے حضور کی بارگاہ میں جب قرآن پڑھا حضور خوش ہوئے. جب حضور خوش ہوئے تو حضور نے فرمایا منہ کھول. جب منہ کھولا تو حضور نے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا. آج وہی خوشبو میرے قرآن اخلاص سے سننا چاہیے اور اخلاص سے پڑھنا چاہیے.
اس کی برکتیں بڑی ہیں، بڑا خوبصورت دوست ہے۔ دنیا کے ہر ساتھی کی، اللہ اکبر، دنیا کا ہر ساتھی تو بندے سے جدا ہو سکتا ہے، مگر مومنوں مسلمانوں قرآن کبھی مومن سے جدا نہیں ہوتا۔ انسان کی حیاتی تو حیاتی ہے، عالم برزخ کی زندگی میں بندہ بعد میں پہنچتا ہے، رسول اللہ کے غلام کے ساتھ قرآن پہلے تو۔ اس کی برکتیں یہ ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ قبرستان میں پڑھتے اللہ تعالیٰ پورے قبرستان کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور پورے قرآن کا دل یاسین ہے، اور یاسین کا دل سورۃ فاتحہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک فاتحہ اگر ایک مرتبہ پڑھنے سے عذاب اٹھتا ہے تو میں ان کے قدموں کو بوسہ نہ دوں کہ جو مومن صبح بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، شام کو بھی پڑھتے ہیں، اور پانچوں نمازوں میں جب فاتحہ پڑھتا ہے تو پھر اس کی برکتیں کتنی نازل ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن۔